السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ ابھی جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ موضوع ہے شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی جگہوں کے اوپر یہ بات بیان کی ہے کہ شیطان بہت مکار ہے، شیطان کی چالیں بہت خطرناک ہیں اور شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ یہ شیطان مردود وہ بدبخت ہے، وہ ملعون ہے جس نے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر یہ قسم اٹھائی تھی کہ میں آدم کی اولاد کو بھٹکاؤں گا، اس کو مس گائیڈ کروں گا۔ شیطان مجھے آپ کو بھٹکانے کی پوری کوششیں کرتا ہے، ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ آدم کی اولاد کسی طریقے سے جنت سے بجائے جہنم کے رستے پر چل جائے، اور اس کی سب سے پہلی کوشش معلوم ہے کیا ہوتی ہے؟ اس شیطان کی سب سے پہلی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو توحید کے عقیدے سے بھٹکا دے، کیونکہ جب یہ توحید کے عقیدے سے انسان کو نکال دے گا تو انسان یقیناً شرک کے رستے پر جائے گا، گمراہی کے رستے پر جائے گا اور وہاں پر یہ برباد ہو جائے گا، کیونکہ شرک در حقیقت ظلم عظیم ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جا بجا شرک سے ڈرایا ہے، شرک سے خوف دلایا ہے، اور فرمایا کہ جس نے شرک کیا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَهُ النَّارُ، جس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا، اللہ رب العالمین نے جنت کو اس کے اوپر حرام کر دیا اور اس کا ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اب رحمان نے ایک مقام کے اوپر فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ رب العالمین نے شرک کو معاف ہرگز نہیں کرنا۔ شرک کے سوا اللہ رب العالمین جس گناہ کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے جس گناہ کو معاف نہیں کرنا وہ شرک ہے۔ اب شیطان کی اول و آخر یہ کوشش ہوتی ہے، یہ پلاننگ ہوتی ہے کہ آدم کی اولاد کو توحید کے رستے سے نکال کے شرک کے رستے کے اوپر ڈال دے۔ وہ اس کی کوششیں کرتا ہے اور بہت سارے لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں۔ بہرحال شیطان کی چالیں بہت خطرناک ہیں، اور شیطان کی جس ایک چال کے اوپر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، چونکہ مجھے دیکھنے والے زیادہ تر موحدین ہیں، توحید پرست ہیں، وہ لوگ جو شرک سے بیزار ہیں وہی الحمدللہ میری ویڈیوز کو زیادہ تر دیکھتے ہیں، تو ان کے اعتبار سے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے لیے شیطان کی چالیں کیا ہیں۔ دیکھیں، یہ بات تو طے شدہ ہے کہ شیطان مکار ہے، شیطان بہت بڑا فریب میرے اور آپ کے لیے پیدا کرتا ہے، اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس کی دشمنی میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی دشمنی میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارا دوست ہے یا دشمن ہے، یہ بالکل کھلا دشمن ہے، اس کی دشمنی عیاں ہے۔ یہ شیطان بہت سی امیدیں دلاتا ہے انسان کو۔ امیدیں کس طرح سے؟ کہ ابھی زندگی بہت پڑی ہے، توبہ کر لینا، دیکھ لینا، ابھی تو بہت زندگی ہے، اللہ رب العالمین بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، معاف کر دے گا، ابھی گناہ کر لو، تنہائی ہے، خلوت ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، گناہ کر لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ امیدیں دلا دلا کے مجھے اور آپ کو گناہوں کی طرف لگایا ہوا ہے۔ یہ شیطان کل کی امید دلاتا ہے کہ کل سے توبہ کر لینا، یہ شیطان کل سے نماز کل سے پڑھیں گے، توبہ کل کر لیں گے، ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی جوانی ہے، جوانی تو دیوانی ہے، مستانی ہے، توبہ کر لی جائے گی، نماز پڑھ لی جائے گی۔ یہ امیدیں یقین جانیے بہت خطرناک ہیں۔ جو کچھ ہے وہ آج ہے، جو کچھ ہے وہ آج ہے، کل کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کل کی امید کے اوپر گناہ کرتا ہے کہ کل سے میں اپنی زندگی کو سنوار لوں گا، کل سے اپنی زندگی کو درست کر لوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صحت جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس صحت کی قدر کرو، بیماری آنے سے پہلے صحت کی قدر کرو۔ نبیوں کا جو کام تھا، میرے نبی علیہ السلام کی جو دعوت تھی وہ شیطان کی دعوت سے بالکل اگینسٹ ہے، بالکل جدا ہے۔ شیطان کی دعوت یہ ہے کہ کل دیکھا جائے گا، کل توبہ کر لینا، کل کل کل، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ یہ کہ آج صحت ہے، اس کی قدر کرو، آج دولت ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، آج جوانی ہے، اس جوانی کو نیکی کے راستے میں کھپا دو، آج جو کچھ ہے وہ آج ہے، کل کچھ بھی نہیں ہے۔ کل تو دور کی بات ہے، یقین کیجئے ہمیں لمحے کا نہیں معلوم۔ ابھی میں یہاں پر گاؤں کی سیر کے لیے آیا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میں 7 خیریت سے واپس شہر پہنچ سکتا ہوں کہ نہیں پہنچ سکتا۔ آپ جو اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ ویڈیو دیکھتے دیکھتے آپ کی موت ہو جائے گی کہ نہیں۔ یہ شیطان مکار ملعون لعنتی یہ کل کی امیدیں دلا دلا کے مجھے اور آپ کو گمراہی کے رستے پر دھکیل رہا ہے، اور کل آنے کے بعد پھر یہ کل کی امید دلاتا ہے
کہ آئندہ آنے والے کل سے میں اپنی اصلاح کر لوں گا، آئندہ آنے والے کل میں توبہ کر لوں گا، آئندہ آنے والے کل میں نماز پڑھ لوں گا، آئندہ آنے والے کل میں اپنی اصلاح کر لوں گا، یقین کیجئے کل کبھی نہیں آتی۔ بڑا عام معروف جملہ ہے، کل ٹل، جو کام کل پہ رکھا وہ ٹل گیا۔ جو کچھ ہے وہ آج ہے۔ شیطان کی چالوں کو سمجھنا ہوگا۔ یہ شیطان گمراہ ہے اور مجھے اور آپ کو گمراہی کے رستے پر ڈالنا چاہتا ہے۔ اس شیطان کی کوشش یہ ہے کہ آدم کی اولاد کو جنت کے رستے سے نکال کے جہنم کے رستے پر ڈال دیا جائے۔ اس کے لیے کوششیں کر رہا ہے، مجھے اور آپ کو استعمال کر رہا ہے، اور میں اور آپ استعمال ہو رہے ہیں۔ خدا را زندگی کی قدر کریں، زندگی کی قدر و قیمت کو جانیں، صحت کی قدر کو جانیں، اپنے ایمان کو بچائیے اس شیطان کے مکر و فریب سے۔ اپنی اصلاح آج کیجئے، کل کے اوپر کچھ نہ ڈالیے۔ یہ زندگی بڑی محدود ہے، بڑی مختصر ہے، یقین کریں زندگی ختم ہو جائے گی، من و من مٹی تلے دبا دیے جائیں گے، پھر قبر کے اندر جا کے پریشانی ہوگی، وہاں جا کر سوچ میں انسان پڑے گا کہ یار کتنی زندگی ملی تھی، کتنی مہلت ملی تھی، کتنی بار لوگوں نے مجھے سمجھایا تھا، لیکن میں نے تمام چانسز گنوا دیے اس شیطان کی چالوں میں آ کے کہ کل دیکھی جائے گی، کل سے توبہ کر لوں گا، ابھی جوانی ہے، جوانی گزارنے دو، انجوائے کرنے دو، بڑھاپے میں ہوں گا، قبر میں ہوں گا، مسجد ہوگی، عبادت کروں گا۔ اس شیطان نے کل کی سوچوں میں ڈال کے میری اور آپ کی آخرت کو تباہ کر دیا۔ لہٰذا اس ویڈیو پیغام میں صرف اتنی سی ایک بات ہے کہ جو کچھ ہے وہ آج ہے، آج ہی اپنی اصلاح کریں۔ آج اگر صحت ملی ہوئی ہے تو صحت کو نعمت سمجھیے، اس صحت مند زندگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خوب عبادت کیجئے کہ کل صحت نہیں ہوگی وہ عبادت نہیں کر سکتے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کتنے ہی لوگ ہیں جو آج بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جو لیٹے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں اشارے کے ذریعے۔ آج آپ کے پاس صحت میسر ہے، آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے پاس صحت میسر ہے، آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اس کا لطف، اس کی لذت اٹھاتے ہیں۔ لیکن کتنے ہی لوگ چاہنے کے باوجود وہ سجدہ نہیں کر سکتے، چاہنے کے باوجود کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ آج ان کے ہاتھ سے صحت نکل چکی ہے۔ کتنے ہی لوگوں کو اللہ رب العالمین نے آج دولت عطا کی ہے، وہ یہ دولت غلط رستے میں استعمال کر رہے ہیں۔ دولت آج ہے، کل نہیں ہوگی، یہ سب چیزیں چھن جانے والی ہیں۔ جوانی بھی برقرار نہیں رہے گی، صحت بھی برقرار نہیں رہے گی، دولت بھی برقرار نہیں رہے گی، شہرت بھی برقرار نہیں رہے گی، ہر چیز کو زوال ہے، ہر چیز اپنے ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے۔ جوانی ہے تو وہ گھٹ رہی ہے۔ لوگ جناب ابھی نیو ایئر کے دن بڑے جشن تھا، بڑی لوگ خوش ہو رہے تھے کہ ہیپی نیو ایئر۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ 1 سال کم ہو چکا ہے، اس میں خوشی کس بات کی؟ برتھ ڈے سیلیبریٹ کی جاتی ہے کہ جناب میں 22 سال کا ہو گیا، میں 23 سال کا ہو گیا، میں 35 سال کا ہو گیا۔ یار سوچنے کی بات ہے، 1 سال زندگی کا کم ہو گیا ہے۔ زندگی کا 1 سال کم ہونے کی وجہ سے آپ خوشی منائیں گے یا غم منائیں گے؟ آپ کو افسردہ ہونا چاہیے، آپ کو پریشان ہونا چاہیے کہ 1 سال زندگی کا کم ہو چکا ہے، میں قبر کے قریب جا رہا ہوں، میں مرنے کے قریب جا رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں کیا تبدیلی لایا ہوں، میری زندگی کتنی چینج ہوئی ہے۔ میں کل تک غفلت میں تھا، میں آج بھی غفلت میں ہوں، اور آئندہ آنے والے کل کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہوئی ہے۔ خدا کا واسطہ شیطان کی سازشوں کو سمجھیے، شیطان کی چالوں کو سمجھیے۔ شیطان مجھے آپ کو گمراہ کرنے پر تلا ہوا ہے، یہ آس امیدیں دلاتا ہے کہ ابھی زندگی بہت پڑی ہے، ابھی بہت مہلت ملے گی، ابھی صحت ہے، ابھی دولت ہے، دیکھا جائے گا کل کو، جب قبر میں جائیں گے کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ جو کچھ ہے وہ آج ہے، اپنے آج کو قیمتی بنائیے، اپنی صحت کو قیمتی بنائیے، اپنے مال کو، اپنی دولت کو، اپنی جوانی کو، اپنے سب کچھ، یہ سب کچھ قیمتی بنانے کے لیے ان تمام کی تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین کے لیے استعمال کیجئے، اللہ کے دین کے لیے استعمال کیجئے، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین پر لگائیے، اپنی جوانی کو اللہ کے دین پر لگائیے، وگرنہ یہ جوانی یوں ہی گزر گئی تو خدا نخواستہ، یہ دولت یوں ہی گزر گئی تو خدا نخواستہ، یہ صحت یوں ہی گزر گئی تو خدا نخواستہ کل پچھتانا پڑے گا۔ یہ جوانی جس کا آج گھمنڈ ہے، آج غرور ہے، یقین کیجئے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن آدم کی اولاد اس وقت تک اپنے قدموں کو ہلا نہ پائے گی جس وقت تک اللہ رب العالمین اس سے 4 سوال نہ کر لے۔ میرے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی نے فرمایا آدم کی اولاد اس وقت تک اپنے قدم اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے نہیں ہٹائے گی جب تک اس سے 4 سوال نہ کر لے، اور اس میں ایک سوال ان عمرہ فیما افناہ، ایک سوال ہوگا کہ عمر کہاں پر گزار کر آئے ہو۔ دوسرا سوال جوانی کے بارے میں ہوگا کہ اپنی جوانی کن کاموں میں لگائی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ان باتوں کا اللہ کے آگے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے۔ آج سوچیے کہ اللہ رب العالمین اگر مجھے آج موت دے دے
اور موت کا کچھ نہیں معلوم کہ موت کب آ جائے، موت کا کچھ نہیں معلوم یہ موت کب آ جائے۔ میری آج کی زندگی، میرے آج کی رات قبر کے اندر ہوگی یا باہر ہوگی، مجھے نہیں معلوم۔ اللہ رب العالمین نے مجھ سے اپنے معاملات کے بارے میں، میرے اعمال کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ میں اللہ کو جواب دینے پر قادر ہوں، میں اللہ کو جواب دینے کے لیے تیار ہوں یا نہیں ہوں۔ لہذا عمر کا بھی سوال ہوگا، جوانی کا بھی سوال ہوگا، مال کا بھی سوال ہوگا۔ جو کچھ اللہ رب العالمین نے نعمتیں دی ہیں ان تمام نعمتوں کا سوال ہوگا۔ لہذا اپنی جوانی کو، اپنی عمر کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی دولت کو، اپنی فراغت کو، سب کچھ اللہ رب العالمین کے دین پر کھپا دیجئے۔ آج سے توبہ استغفار کیجئے، اللہ رب العالمین کے دین کے قریب ہو جائیے۔ آج سے، ابھی سے، اسی وقت سے توبہ کیجئے اپنے پچھلے گناہوں کو سوچ کر۔ اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، ایک سچی توبہ کے اوپر تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ شیطان کی سازشوں کو ناکام کیجئے۔ یہ نہ مجھ سے مخلص ہے، نہ آپ سے مخلص ہے۔ یہ کل کی امیدیں دلا دلا کے کہ کل دیکھی جائے گی، کل توبہ کی جائے گی، کل سے نماز پڑھی جائے گی، اللہ کی قسم یہ گمراہی کے رستے میں ڈال رہا ہے۔ جو کچھ ہے وہ آج ہے، کل کبھی نہیں آتی، کیونکہ کل آنے کے بعد یہ پھر کل کی امید دلا دے گا۔ لہذا آج اپنی اصلاح کیجئے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔